السلام علیکم جی، ساجد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ پنجاب کی نئی کابینہ بن چکی ہے اور وہی پرانے مستری، وہی پرانے کاریگر جو پہلے رہ چکے ہیں پنجاب میں، تو انہی کو دوبارہ سے پینٹ کوٹ اور ٹائی چینج کر کے تو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ وہی پرانے انداز سے وہ کام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرصے دراز سے وہی جس انداز سے وہ کام کرتے آئے ہیں، اور جو پاکستان اور خاص کر کے جو پنجاب کی جو حالت بنائی ہے، تو اسی انداز سے اور اسی طرح سے وہ دوبارہ سے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جی کنٹینیو رکھیں اسی طرح سے۔ اس کے علاوہ جی نون لیگ کا ایک بڑی اہم شخصیت کا استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ یہ ہیں جی نوشین افتخار صاحبہ، جو پنجاب ونگ کی صدر تھیں، تو انہوں نے احتجاجاً جو ہے تو وہ استعفیٰ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز نے کچھ دن پہلے جو ہے تو وہ ایک بیان دیا تھا۔ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ آتی ہیں اور بڑے مہنگے کیمروں کے ساتھ وہ سامنے آتی ہیں اور اپنا مذاق بنوا رہی ہیں۔ جس طرح سے ان کے چاچا اور والد صاحب کرتے رہے ہیں، وہ جس طرح سے سیاست کرتے رہے، اپنے آپ کو میڈیا پہ پروموٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے کیمروں کے سامنے رہتے رہے، تو ان کو بھی وہی طریقہ سمجھایا کہ آپ بھی اسی طریقے سے میڈیا کو ساتھ اور مہنگے کیمرے لے کے ساتھ چلو تو آپ کی واہ واہ ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ میری ریڈ لائن ہے، جو لیڈیز ہیں تو وہ میری ریڈ لائن ہے۔ تو لیکن ان کی اپنی پارٹی کی جو ونگ کی صدر تھی، انہوں نے احتجاجاً جو ہے تو وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ فواد چودھری کی جو اہلیہ ہیں ہبا چودھری، انہوں نے فیصل چودھری سے بدتمیزی کی ہے۔ ان کو کہا ہے جی کہ آپ اپنی بکواس بند کرو، اس طرح کے بہت سارے غلط الفاظ یوز کیے ہیں۔ جو فواد چودھری کی جو فیملی ہے، انہوں نے جب سے عمران خان سے علیحدگی استعمال کی ہے تو عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو میڈیا کے سامنے بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن عجیب ان کی حرکات ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ اس کے علاوہ جی مرتضیٰ سولانگی جو ہے تو وہ ان کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، جو پی ٹی وی میں تھے وہ، تو اس کی بڑی سکینڈل ایک سامنے آیا، اس میں بڑی مار داڑ کی ہے، کروڑوں روپے کی جو ہے تو وہ ہیر پھیر کی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ نے اپنے باپ کا پیسہ ہے، اپنا سمجھ کے تو انہوں نے جو ہے تو اس میں ہیر پھیر کی ہے، اور لاکھوں بھی نہیں کروڑوں روپے جو ہے تو وہ ہیر پھیر کی ہے۔ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکس سے پیسہ ہے، مگر کیا ہے کہ لوٹ مچی ہوئی ہے۔ جس کو جدھر دل آتا ہے لوٹتے جاؤ بھائی اور کھاتے جاؤ۔ یہاں پہ جتنا بڑا کوئی لٹیرا ہے، جتنا بڑا کوئی ڈاکو ہے، تو اس کو اتنا آگے بڑھنے کے چانس ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم 2 جی بنا دی گئی ہے، 19 رکنی جو ہے تو وہ سیٹ اپ بن چکا ہے۔ اس میں زیادہ لوگ وہی پرانے شامل کیے گئے ہیں جو پی ڈی ایم 1 میں تھے۔ 1 میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا پراگریس تھی ان لوگوں کی، 14 پارٹیاں کی حکومت تھی، اور اس کے بعد سے کیا پراگریس تھی، تو انہی کو دوبارہ سے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور ان کی کیا کریبلٹی رہ جائے گی۔ چوری کے مینڈیٹ سے یہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو خود پتہ ہے کہ ہم چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں، عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، تو انہوں نے کام کیا کرنا انہوں نے۔ اس کے علاوہ جی اسحاق ڈار صاحب، آپ بخوبی واقف ہوں گے، وزیر خزانہ جو نون لیگ کی حکومت میں 16 مہینے کی حکومت، جب یہ لندن سے آئے تھے تو بڑی باتیں کی گئی تھی جی ڈار آ گیا جی، ڈالر ڈر گیا جی، اب آئی ایم ایف کو پتہ چل جائے گا جی۔ ڈار صاحب نے کہا تھا جی میں آئی ایم ایف کو اچھی طرح سے ڈیل کرنا جانتا ہوں، مگر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو بیڑا غرق ہوا پاکستان کا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تعلقات ہوئے ہمارے، ایک غریب آدمی کی کیا گزری، تو اس دفعہ حکومت نے سوچا کہ ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور کسی اور کو جو ہے تو وزیر داخلہ بناتے ہیں۔ اس پہ اسحاق ڈار کافی زیادہ ناراض بھی ہیں، کیونکہ انہوں کو ہمیشہ پیسے کے اوپر بیٹھنا جو ہے تو وہ پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پیسہ ہمیشہ میرے نیچے رہے اور میں پیسے کا لین دین کرتا رہوں، انہوں پیسے سے ان کو بڑا لگاؤ ہے۔ تعلیم کے منسٹر بنے جی خالد مقبول صاحب، جو ایم کیو ایم سے ہیں کراچی سے، ان کی اپنی آڈیو لیک ہوتی ہیں جی کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے تو وہ چوری کا ہے، ہمیں چوری سے جتایا گیا ہے، ہمارا جو عوام نے ہم کو ووٹ نہیں دیے۔ ان کی اپنی آڈیوز لیک ہوتی ہیں اور وہ ایگری بھی کرتے ہیں کہ ہماری یہ آڈیوز ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے، پھر بھی ان کو جو ہے تو وہ ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، ہمارا جو مذاق ہے تو وہ بنا دیا گیا ہے، پاکستانی عوام کا کھل کر مذاق بنا دیا گیا ہے، اور افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جی وزیر داخلہ بنے جی محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی پارٹی سے نہیں تھے، اور ان کے سیاست میں انٹری کیسے ہوئی ہے، ان کی سیاست میں انٹری ایسے ہوئی ہے کہ ان کو کوئی بھی سیاسی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، تو سکندر سلطان راجہ جو ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کے جو ہیں
تو چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہیں تو انہوں نے ان کو لایا تھا اور ڈائریکٹ لا کے تو وزیر اعلیٰ کی کرسی میں بٹھایا تھا. تو اب کیونکہ وہ بہتر طریقے سے پالش کرنا جانتے ہیں تو اس لیے ان کو جو ہے تو وہ دوبارہ سے وزیر داخلہ لگایا گیا. اس وزیر داخلہ لگانے کی ایک پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پنجاب میں جو ہے تو پی ٹی آئی کا ہول بڑھتا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے سپورٹر بڑھتے جا رہے ہیں, تو ان کو سائیڈ لائن لگانے کے لیے محسن نقوی کے جیسا بہتر شخص ان کو اور کوئی نہیں ملا. انہوں نے صرف اس لیے لگایا کہ وزیر داخلہ جو ہے تو وہ اگر کوئی ہماری مرضی کا ہوگا تو ہم ان پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ایسا کریک ڈاؤن کریں گے کہ اس کو جو ہے تو وہ بالکل ختم کر دیں گے پی ٹی آئی کو. تو اس لیے شاید محسن نقوی صاحب کو لگایا گیا. لیکن محسن نقوی صاحب یہاں پر خالی رکیں گے نہیں, یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اوپر تک یہ جائیں گے, کیونکہ یہ بہتر طریقے سے اپنے جو معاملات ہیں تو ان کو چلانا جانتے ہیں.